ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت ایران بھی تشریف لائے ہیں، اس کے علاوہ کافی ان کی خدمات ہیں، میڈیا پہ آپ نے شاید ان کو دیکھا ہوگا، بڑی عظیم شخصیت ہے جناب حضرت مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب۔ ساتھ ان کا یہ پیغام انشاءاللہ ہم بھی جو دیکھتے ہیں اور اسی طرح آپ کے اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ پوری دنیا تک پہنچے گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، سب سے پہلے آپ سب پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی ہو، تمام عالم پر، تمام دنیا کے انسانوں پر۔ آج کا یہ پروگرام اور اس پروگرام کا آرگنائزرز کو میں مبارکباد پیش کروں گا، مولانا کفایت صاحب اور ثقلین ایجوکیشنل سوسائٹی کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا، اور یہ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ یہ ہمہ وقت ہمیشہ اسلامک روح سے دنیا میں امن و امان اور شانتی کیسے ہو۔ دنیا میں آج جو نفرت کی، ہیٹریٹ کی اور تعصب کی آگ لگی ہوئی ہے، فساد کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ کس طرح سے امن و امان پیدا ہو، یہ ختم کیسے ہو، اس میں کوشش کرنے والے، کام کرنے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، قابل مبارکباد ہیں، اور ایسے ہی لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں اور بڑے کام کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ آرگنائزیشن بھی امن و امان دنیا میں پیدا ہو، اس کے لیے کوشش کرنے والوں میں سے ایک آپ لوگ بھی ہیں، اور آپ کے آرگنائزر بھی ہیں، آپ کے آرگنائزیشن بھی ہے، اس لیے آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ معزز سامعین، اسلام ایک ایسا لفظ ہے جس کا روٹ ورڈ، جس کا مصدر سلم ہے یا سلام ہے۔ اسلام بنا ہے عربک ورڈ سلم یا سلام سے، جس کے معنی ہی پیس، سلامتی، امن و امان اور شانتی کے آتے ہیں۔ اس لیے اسلام سے شروعات ہی امن و امان کی اور پیس کی اور شانتی کی ہوتی ہے، اور دعا گو ہوں کہ اس کے ماننے والے بھی اپنے عمل سے امن و امان، پیس اور شانتی کا مظاہرہ کریں اور سارے عالم میں اسلام کو روشن کریں، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، نبی جس دین کو لے کر آئے، وہ دین امن کا دین ہے، پیس کا دین ہے، شانتی کا مذہب ہے، اور یہ بدامنی پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے
من अजल ज़ालिक कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्स। मैं जगह जगह उन आयतों को पढ़ नहीं सकता, कुछ ख़ास आयतें पढ़ रहा हूँ वरना वक्त बहुत लगेगा। कुरान करीम की आयत मिन अजल ज़ालिक कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्स औ फ़साद फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान करीम का चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 32 में साफ साफ लिखा है कि हमने इसीलिए बनी इसराइल को भी बता दिया था कि जो किसी इनोसेंट की जान लेगा, बेवजह में किसी इनोसेंट की जान लेगा, बगैर नफ्सिन औ फसाद, या बेवजह में, कोई वजह नहीं, अगर वजह है किसी ने किसी का कत्ल कर दिया उसकी सज़ा तो हर कानून में है। फासिदीन, राइटर्स जो फसाद बर्पा कर रहे होते हैं, और जब फसाद चल रहा होता है तो डेमोक्रेटिक और सेकुलर सरकारें भी शूट एट साइट का आर्डर देते हैं, देखते ही गोली मार दो। तो कुरान में ऐसा नहीं, ऐसा कुरान में ये लिखा है जिसने किसी बेगुनाह की बगैर किसी वजह के जान ली, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया कि उसने तमाम दुनिया के इंसानों को ख़त्म कर दिया। और जो किसी वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जो किसी की जिंदगी के बचने का सबब बना, वो ऐसा है गोया कि सारी इंसानियत, सारी दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी बचाने का वो सबब बना। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जब जुल्म बढ़ रहे हों, मजलूम का साथ देने वाला कोई ना हो, और मजलूम पर जुल्म हो रहा हो, और दूसरे लोग गुजर के जा रहे हों, तो ऐसे हाल में हम या आप उस जुल्म का साथ देने वाले होंगे, और उन क्रिमिनल्स की हिम्मत बढ़ेगी और वो अपने काम में और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो अमन दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 2 कुरान की। आप नेकी और परहेजगारी के कामों में लोगों का कोऑपरेशन करो, लोगों की मदद करो, और गुनाह पर और एग्रेशन पर और जुल्म के मामले में लोगों का साथ मत दो। दुनिया में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल पेश की कि जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुल्क से बाहर कर दिया, मक्के से बाहर निकाल दिया, उनके साथियों का ये हाल कर डाला कि उनके नाजुक मकाम पर बर्छियों से छेद कर शहीद कर डाला। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा फातेह बनकर शान से जब मक्के में दाखिल हुए तो उन जालिमीन को सबको माफ कर दिया और
یہ کہا کہ میں لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی طرف ذکر ہے۔ اسلام not a religion of violence. Islam is religion of peace. اسلام پیس کا، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ غور کیجئے، ہم حج پہ جب جاتے ہیں تو 40 دن تک عازم حج کو مرغی تک ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو دور بال اکھیڑنا یا جوں تک مارنے تک کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو پینالٹی ہے۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک 40 دن کے چلے میں ایک مومن کے اندر، ایک ایمان والے کے اندر انوسینسی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ 40 دن تک جو ایک مرغی تک کو ذبح کرنے سے بچے، وہ کسی دوسرے انسان کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اس طرح کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہر سال حج کے موقع پر مومنوں کو کراتا ہے، جہاں وہ خون، انسانوں کا خون تو درکنار، بلکہ جانور تک، مکھی اور جو تک کی جان لینے سے اس کو دور رکھا جاتا ہے۔ یہ اسلام اپنے ماننے والوں میں اس طرح کی انوسینسی کی ٹریننگ کے پروگرام ہر سال حج کے مہینے میں کراتا ہے۔ ایک پوائنٹ اور ہے، اس طرح کے لیکچر ہم روز سنتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں سے یوٹیوب اور انٹرنیٹ اور دنیا بھر کی لائبریری اور کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔ روز ہزاروں سینکڑوں لیکچر دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ نفرتیں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی زیادہ یہ نفرتیں ہم 1,00,000 لیکچر پیش کر دیں، 1 کروڑ ڈاٹا دے دیں کہ بھئی یہ امن ہے، یہ پیس ہے، یہ امن میں لکھا ہے، یہ فلاں ہے، اس سے فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم آپس میں دوسرے دھرم کے لوگوں کے قریب سوشل کنفرنٹیشن جس کو کہتے ہیں، سماجی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، جب تک ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا جب تک نہیں ہوگا، جب تک امن و امان کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے۔ پلینٹی آف ڈاٹا، پلینٹی آف انفارمیشن کین ناٹ پنکچر ہیٹریڈ، بیگٹری، تعصب کو ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن دوسرے کے پاس پڑھ لیا ٹھیک ہے، لاکھوں اربوں کاپی دنیا میں بانٹ دو، اس کا جب تک اثر نہیں ہوگا، جب تک فزیکلی آپ اپنے ہندو بھائی سے، اپنے غیر مسلم کرسچن بھائی سے، یہودی سے، جب تک اس فزیکلی آپ اس سے نہ ملیں، اس سے بات نہ کریں، تو یہ نفرتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی۔ ہم دور سے دیکھتے ہیں، کوئی جنگل میں ہے یا کھیتوں میں ہے، دور جہاں خالی ہے، دور تک ایک بالکل کھلا ہوا میدان ہے، دور سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی جانور آ رہا ہے، کچھ، پھر اور قریب ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھئی یہ کوئی انسان ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے پتہ لگتا ہے یہ آپ کا دوست ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے تو یہ تو آپ کا بالکل ہی بہت سا دوست ہے۔
جب ہم ایک دوسرے دھرم کے کسی ہندو بھائی سے، کسی کرسچن سے، جب آپ ملو گے تو پتہ لگے گا کہ بھائی اس کی پریشانی بھی وہی ہے جو میری ہے، اس کی پرابلمس بھی وہی ہیں جو میری ہیں، جس سے میں بولتا ہوں وہ بھی یوں ہی بولتا ہے، جو جذبات اس کے ہیں وہ میرے بھی ہیں۔ تو سوشلی سماجی طور پر ملنا جلنا جب تک ہم نہیں رکھیں گے، یہ نگیٹیوٹی، یہ ہیٹریڈ، یہ نفرت، یہ تعصب ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ یہ تعصب، یہ نفرت یہاں ہے، دماغ میں ہے، دل میں ہے، اور یہ نفرت ایک ڈر ہے صرف۔ کیا ہے؟ یہ ڈر ہے، ارے یہ اتنے خراب ہوتے ہیں، ان کو ختم کرو، ان سے دور رہو، ان کو ختم کرو، یہ ہے۔ کوئی بھی دھرم والا ہے، سب ایک دوسرے کے لیے۔ یہ نفرت ڈر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ کر ڈالیں گے ہمارا، ورنہ ان کو جب تک ختم نہیں کرو گے، جب تک ان کو سوشلی بائیکاٹ نہیں رکھو گے۔ یہ ڈر کیسے نکلے گا؟ جب تک فزیکلی ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہ ہو، سوشلی ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہ ہو، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک بچہ جس کو ایک خاص جگہ، ایک خاص گلی سے جانے میں ڈر لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں بھوت ہے، اس کے سامنے آپ ہزاروں چراغ جلا کے رکھ دو، سینکڑوں لائٹیں جلا دو، اس کے ہاتھ میں سینکڑوں لائٹیں دے دو اور بتاؤ یہاں کچھ نہیں ہے، اس کا وہ ڈر، وہ فیئر، وہ خوف اس کے دماغ سے نہیں نکل سکتا۔ اور وہ کب نکلے گا؟ جب اس کا اس جگہ سے آنا جانا، نکلنا بڑھنا بار بار ہوگا، بار بار ہوگا۔ جب تک ہم سوشلی اپنے دوسرے مذہب کے لوگوں سے بار بار انٹریکشن نہیں کریں گے، یہ نفرتیں بڑھتی ہی رہیں گی، یہ نفرتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ ریلیجس وائلنس کا جواب صرف اور صرف ریلیجس پیس ہے۔ اس لیے کہ ریلیجس تعصب کا only answer to religious hatred is religious love۔ دھارمک تعصب کا جواب صرف دھارمک محبت ہی ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد